اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنے کورس یا ایھا الذین آمنوا کے لاسٹ سیشن میں یہاں پر جمع ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے آج ان آیات کو مکمل کرنا ہے۔ اس کورس کے دوران لیول 2 ہو یا اس کا لیول 1 ہو، دونوں لیولز کے اندر ہم نے ان آیات کا لفظی اور سلیس ترجمہ پڑھا، ہر آیت کے موضوع کو جانا، آیت میں موجود احکام و مسائل کے بارے میں جانا، اور اگر موجودہ دور سے متعلق اس کی کوئی وہ ریلیونٹ ہے اس سے، تو ہم نے دیکھا کہ جدید دور کے اندر اس کے کیا احکام و مسائل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 طرح کے موضوعات ہیں: ایمانیات یا عقائد، عبادات یا احکام و مسائل، اور اسی طرح معاملات اور اخلاقیات۔ تو ہم نے ان آیات کو انہی 4 موضوعات میں تقسیم کر کے الحمدللہ 1 بائی 1 اللہ کی توفیق سے ان آیات کو مکمل کیا۔ ان آیات کو پڑھنے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں، اور جو عقل والے ہیں وہ اسے نصیحت پکڑ سکیں، عقل والے اسے نصیحت پکڑ سکیں۔ نصیحت مطلب اپنی زندگی میں ہم ان آیات کو کیسے لا سکتے ہیں۔ تو 84 آیات کو ہم نے مکمل کیا تھا، آج ہماری 85 آیت نمبر 85 ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ حدود و قصاص اور عدل و انصاف کی فراہمی سے متعلق ہے۔ جب میں آیت کا ترجمہ کروں گا تو آپ اس آیت کے موضوع کو لکھنا شروع کر دیجئے، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آخری 3 سیشن میں ہم یہ پریکٹس کریں گے کہ آیت کا موضوع آپ لوگ لکھا کریں گے ترجمہ سن کے، تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب بھی کوئی آیت کریمہ کو پڑھیں تو آپ کو اس کے موضوع کے بارے میں علم ہو، آگہی ہو، اور یہ قرآن میں تدبر کرنا کہلاتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا لفظی اور صریح ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، تم پر قصاص کا مطلب قتل کے بدلے میں جو قتل ہے، قتل کا بدلہ لینا، بدلہ مطلب اس پر حد کا قائم کرنا، جو قاتل ہے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، فی القتلی، ان کے بارے میں جن کو قتل کیا جاتا ہے۔ قتلہ جمع ہے قتیل کی، قتیل، اور قتیل بمعنی مقتول، قتیل بمعنی مقتول، مقتول کے معنی میں جس کو قتل کیا گیا۔ اچھا، یہ قصاص کیسے ہے جی؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں مؤنث، فمن عفی لہ، تو جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، اگر کسی کو معاف کر دیا گیا ہے، مطلب کسی قاتل کو، مقتول کا وارث جو ہے اس کو بھائی کہا گیا، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیے جائے، فاتباع بالمعروف، تو پھر نیکی کے اتباع کریں، نیکی کے راستے پر چلے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور احسان کے ساتھ اس کو ادا کرے، مطلب اگر دیت وغیرہ دینی پڑے تو احسان کے ساتھ اس دیت کو دے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى،
تو جو بندہ حد سے بڑھ گیا بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد جو حد سے بڑھا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جو بندہ حد سے بڑھ گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک مرتبہ سلیس ترجمے کو سن لیجئے. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے مقتولین میں. آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، غلام کے بدلے میں غلام ہے، مؤنث کے بدلے میں مؤنث ہے. تو جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، اسے چاہیے پھر وہ نیکی کی اتباع کرے اور احسان کے ساتھ وہ دیت وغیرہ ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے. حدود و قصاص اور عدل و انصاف کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ کا ٹاپک جی بارک اللہ فیک، آپ کی طرف سے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں. قصاص کی فرضیت، سہیل احمد غازی صاحب بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ اچھا آپ نے موضوع لکھا. اگرچہ جو آپ نے آخری لائن لکھی نا، تعمیل نہ کرنے پر عذاب کی وعید تو نہیں، یہ تعمیل نہ کرنے کی صورت میں عذاب نہیں ہے. فمن اعتدی، ابھی میں تفسیر میں بتاتا ہوں کہ عذاب علیم کس صورت کے اندر ہے. بارک اللہ فیک. جنہوں نے ٹاپکس لکھے اللہ آپ کو اجر عطا کریں. ماشاءاللہ یہ سسٹر ہیں سمیہ حسن، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ 7 چیزیں کور کر دیں. میرا نہیں خیال کوئی چیز رہ گئی ہو. بارک اللہ فیک ماشاءاللہ. جی سسٹر نمرہ اسحاق ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھا لکھا آپ نے بھی ماشاءاللہ، مختصر اور جامع. اب آتے ہیں جی ان آیات کے تدبر اور تفکر کی طرف. پہلے آیت کا موضوع جان لیتے ہیں، قصاص کی فرضیت. جب بھی قرآن مجید میں یہ کتبہ کے الفاظ ہیں نا، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فریدہ، تم پر فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. تو کتبہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ فریدہ، فرض کر دیا گیا. تو قصاص کی فرضیت ہے. یہ جو پورا موضوع ہے نا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تو یہ جو 3 کیٹیگریز بھی آئی یہ عدل ہے. قصاص کی فرضیت اور اس میں عدل کا حکم. ٹھیک ہے، معافی کی صورت میں دیت کی ادائیگی کا، احسان کے ساتھ دیت کی ادائیگی کا حکم. معافی کی صورت میں احسان کے ساتھ، مطلب اچھے طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کا حکم. اور حد سے بڑھنے کی صورت میں اللہ کے عذاب کی وعید. یہ جدھر بھی عذاب علیم کا لفظ ہوتا ہے نا، تو وعید کا لفظ استعمال کیا کریں، وعید. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ. 10 کے قریب لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے، اچھے جوابات موصول ہوئے الحمدللہ. تو زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک قبیلے کی کسی ایک عورت کو کوئی قتل کر دیتا، تو یہ جا کر اس عورت کے بدلے میں قاتل کو چھوڑ کر بعض اوقات اس قبیلے کے کسی بھی مرد کو قتل کر دیتے، اور بعض اوقات جا کر قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتے بدلہ لینے کے لیے. کیونکہ اس بدلے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا ہے. پھر کیا ہوتا، پھر وہ قبیلہ آتا، وہ ان کے کچھ لوگوں کو مار جاتا، پھر یہ ان کو مار جاتے، یہ ان کو مار جاتے. تو اسی وجہ سے تو زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے. اسلام سے پہلے کے زمانے کو کہا کہ زمانہ جاہلیت کی. اگر کبھی گھوڑے کو پانی پلانے پر جنگ ہوئی تو 40 سال 2 قبائل کے درمیان جنگ جاری رہی. اتنی جہالت. تو اسلام نے یہ بتا دیا کہ جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ تم جا کر کسی کو بھی قتل کر دو گے جس کا اس قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لینا دینی ہے، تم جا کر اس کو قتل کر دو. نہیں، یہ عدل و انصاف نہیں ہے. عدل و انصاف یہ ہے کہ اسی کو قتل کیا جائے جو قاتل ہے.
تو اگر کوئی غلام کو قتل کر دے گا، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور جو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے گا تو کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. دیت وغیرہ یا جو کچھ بھی اس پر اس کو دینا ہوگا وہ دے گا، لیکن قتل کے بدلے میں اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو بھی قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ کچھ صورتیں تھیں استثنائی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت قتل ہوئی ہے تو پھر کسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، مطلب قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو اسی عورت کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا تو اس مرد کو ہی اس عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا تو اس عورت کو ہی اس مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیں، قتل کبیرہ گناہ ہے، کفریہ گناہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی پر حد قائم ہو جاتی ہے، اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگیں گے؟ ہم مانگیں گے اس کے لیے مغفرت کی دعا. کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہ ہے. قتل جو ہے وہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے. بڑے 7 گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ تھے جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان میں سے ایک قتل بھی ہے. اب آپ ادھر غور کیجئے کہ قاتل کو اور جو بندہ قتل ہوا مقتول اس کے وارث کو بھائی کہا گیا ہے، مطلب ان میں اخوت اسلامی کا رشتہ برقرار ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معاف کر دیا جائے، مطلب مقتول کی قاتل کی بات ہو رہی ہے. مطلب اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے، کس کی طرف سے معافی ملنی ہے؟ مقتول تو قتل ہو چکا، تو پھر اس کے ورثاء کی طرف سے معافی ملنی ہے. اگر اس کے ورثاء کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو اس کو چاہیے اب نیکی کے راستے پر چلے، دیت وغیرہ احسان کے ساتھ ادا کرے. یہ نہ ہو کہ وہ آزاد ہو کر دوبارہ سے مقتول کے خاندان کے لوگوں کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے کہ آپ میرے سے دیت کا مطالبہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا آپ نے یہ کیوں کیا. نہیں، پھر نیکی کے راستے پر چلے اور احسان کے ساتھ دیت ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے. تو اللہ نے نرمی دے دی. مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، یہاں قتل عمد کی بات ہو رہی ہے. قتل خطا کے بدلے میں تو قتل نہیں کیا جائے گا نا. قتل خطا کے بدلے میں تو دیت ہی دی جائے گی. قتل کی ایک قسم ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا. دوسری ہے قتل خطا، ایک شبہ عمد بھی ہوتا ہے. بیچ میں تیسری قسم بھی ہے بعض علماء کے ہاں، شبہ العمد. مطلب یہ کہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن جو آلہ اس نے استعمال کیا یہ اس سے قتل بھی ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، تو یہ شبہ العمد ہے. تو بنیادی طور پر 2 قسمیں، قتل عمد اور قتل خطا. عمد یہ جان بوجھ کر قتل کیا. خطا یہ ہے کہ مطلب اس کو مکہ مارا، مکہ سے کوئی مرتا نہیں ہے لیکن وہ بندہ مر گیا. اس نے اس کو ڈنڈا مارا، اس سے وہ مرتا نہیں ہے لیکن وہ مر گیا. کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اس صورت میں قاتل کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے دیت لی جائے گی. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آیت کریمہ یہ قتل عمد کی ہے. قتل عمد کی صورت میں اگر قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے، مقتول جو ہے اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے. ہاں وہ دیت انہیں دے، اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں دیت کا کہ ٹھیک ہے ہمیں دیت دے دیں، ہم معاف کرتے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم دیت بھی نہیں لیتے، ہم معاف کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے قتل کے بدلے میں معافی بھی رکھ دی، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے تمہارے لیے اور رحمت ہے. جو اس کے بعد حد سے بڑھے، کیا مطلب حد سے بڑھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے قاتل کو معاف کر دو، جب وہ قاتل آزاد ہو جائے تو پھر اس کو قتل کر دو. یہ جائز نہیں، یہ ہے حد سے بڑھنا. اوپر جو ہے نا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ خطاب ہے قاتل کو. اور جو نیچے ہے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم،
یہ خطاب ہے مقتول کے ورثاء کو کہ جب معاف کر دیا ہے یا دیت لے لی ہے، اب حد سے نہیں بڑھنا، اب اپنی حدود میں رہنا ہے، لیمٹس میں رہنا ہے، اب اس کو قتل نہیں کرنا، کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ آپ کو پتہ نا ہمارے یہاں مطلب پاک و ہند کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے قتل کیا، وہ جیل کے اندر چلا گیا، اب یہ جو ہے نا یہ جیل میں اس کو قتل نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جیل سے باہر نکلے تو پھر ہم اس کو قتل کریں گے۔ یہی عذاب علیم ہے۔ اگر کسی نے اس ارادے سے معاف کیا تھا کہ یہ آزاد ہو تو پھر ہم اس کو قتل کریں گے، یہ ہے حد سے بڑھنا۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ جدید دور کی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ قدیم دور میں تو جیل خانے اور ایسے نہیں ہوتا تھا نا، تو یہ جدید دور کے اندر ہے کہ اس کو معاف اس لیے کیا کہ وہ آزاد ہو جائے، جیل سے نکلے۔ یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جی ہم معاف کرتے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر کبھی بھی موقع ڈھونڈ کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سچ بتائیے ایسے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں چلے جی ہم نے تو بدلہ لے لیا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک فلہ عذاب علیم، یہ پھر دردناک عذاب کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اعاذنا اللہ من۔ چلیے جی، امید ہے آیت کریمہ آپ کے لیے واضح ہوگی۔ چلیں ہم اگلی آیت کریمہ کی طرف، ہمارے اس کورس کی جو الحمدللہ ہم نے تقریباً 6 ماہ پہلے شروع کیا تھا، تھرڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، اور وہ آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کی آیت 135۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ قسط کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یعنی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ قوام ہوتا ہے بہت جو استقامت سے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو تم استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں پر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اویل والدین والاقربین، یا تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا، اگر وہ بندہ غنی ہوگا، او فقیرن، یا وہ فقیر ہوگا، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، اگر وہ غریب ہے یا امیر ہے، اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، عدل کرنے میں تمہیں چاہیے کہ تم ہوا خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان کی ہیر پھیر سے کام لو، تلوو، بات کرتے ہوئے زبان کو ٹیڑھا کرنا، کج روی اختیار کرنا، زبان کی تیزیاں دکھانا، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جی آیت کریمہ کا موضوع لکھیے۔ سلیس ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے ایمان والو، قسط کہتے ہیں انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف کے لیے تم ہمیشہ قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ ہو جاؤ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں پر ہو
یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. اگر کوئی امیر ہو یا فقیر ہو تو اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے. تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو عدل کرنے سے. اور اگر تم کجروی اختیار کرو، ٹیڑھا پن اختیار کرو یا تم اعراض کرو تو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے. جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ آپ کے موضوعات میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. سسٹر عائشہ انجم میں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے لکھا، اور سسٹر سائمہ مسعود آپ نے بہت اچھا تفصیلی لکھا ماشاء اللہ. سسٹر سلطانہ خلیل بارک اللہ فیک کو ماشاء اللہ. اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ موضوعات لکھے، کچھ نے مختصر لکھے، غیر مکمل لکھے، لیکن ماشاء اللہ آپ نے حصہ لیا، اللہ آپ کو اجر عطا کریں. موضوع دیکھ لیجئے، عدل و انصاف کو پکڑنے کا حکم، عدل و انصاف کو اختیار کرنے کا حکم، سچی گواہی کا حکم اگرچہ وہ کسی کے بھی خلاف ہو. خواہشات کی پیروی سے روکا گیا، عدل و انصاف کی راہ میں خواہشات کی پیروی سے روکا گیا، اور گواہی کے اندر کسی بھی کج روی یا اعراض سے منع کیا گیا. اب ہم آتے ہیں جی ان آیات کے تدبر اور تفکر کی طرف. تو ایمان والوں کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جھوٹی گواہی کا بہت رواج تھا. ذرا سی معمولی سی لالچ کے پیچھے لوگ جھوٹی گواہیاں دے دیا کرتے تھے. تو تمہاری یہ جو جھوٹی گواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھوٹی گواہی کا تذکرہ آیا شہادت الزور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور بار بار اس کو دہرانے لگے، شہادت الزور، یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ جھوٹی گواہی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باروب انداز، اس انداز کے اندر صحابہ کرام کو جھوٹی گواہی سے تنبیہ فرما رہے تھے. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کی گواہی سے اس کے کوئی قریبی رشتہ دار، والدین وغیرہ، گھر کے افراد متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا اگرچہ تمہاری یہ گواہی کسی کے بھی خلاف ہو. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی وہی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی امیر چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے. تو فرمایا اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، عدل کرنے سے تم اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم کوئی کجروی اختیار کرتے ہو یا اعراض کرتے ہو تو اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. بعض اوقات کے یہ جو تلوو کا لفظ ہے نا، یہ وہ جو زبان کی چرب زبانی ہوتی ہے، یا بات کرتے ہوئے زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے مجرم کو بچا لیا جاتا ہے جھوٹی گواہی دے کر، یہ اس کے اندر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا جدید دور کے اندر یہ جو فیک پکچرز ہیں یا فیک ویڈیوز ہیں جو کسی کے لیے بطور گواہی کے پیش کی جاتی ہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے یا کسی کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں عدل کی راہ کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالتی ہیں تو یہ بھی جھوٹی گواہی کے طور پر آ جائیں گی، اور یہ جھوٹ کے زمرے میں آئیں گی اور عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے.
پھر اگر تحریر کے اندر الفاظ کی اس طرح ہیر پھیر کی جائے گی یا وائس میسیج وغیرہ میں الفاظ کو اس طرح سے ہیر پھیر کیا جائے گا کہ جس سے مجرم کو کوئی چور دروازہ مل رہا ہوتا ہے اور وہ بچ سکتا ہے، تو یہ تلو اور تعرضو میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ چلتے ہیں جی آیت 87 کی طرف، اور یہ بالکل جو بھی آپ آیت کریمہ پڑھ کر آئے ہیں سورۃ النساء کی 135 اس سے ملتی جلتی ہے، البتہ اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قوام ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ پچھلی آیت کریمہ تھا نا بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، تو جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اللہ کے لیے ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بنو، انصاف کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں ہرگز مجرم نہ بنا دے۔ کیا چیز؟ شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کس چیز پر؟ علی الا تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ابھارے نہ کہ تم عدل نہ کرو، مطلب دشمن ہے تو تم عدل و انصاف کے پیمانے کو چھوڑ دو، اس طرح مت کرو۔ اعدلوا، عدل کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرو کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے۔ صحیح ترجمہ سن لیجئے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے گواہ بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو۔ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ موضوع لکھیے جی۔ آیت کریمہ اگرچہ پچھلی آیت کریمہ سے ملتی ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ بارک اللہ فیکم۔ ماشاء اللہ ابراہیم عمر ہے، آپ نے اچھا لکھا۔ سسٹر عائشہ انجم میں اچھا لکھا ماشاء اللہ آپ نے۔ ہارون موسیٰ اگرچہ نہ مکمل ہے لیکن اچھا لکھا۔ سائمہ مسعود ہیں، سہیل غازی صاحب ہیں، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ سب سے راضی ہو ماشاء اللہ۔ تو ہم اس کے موضوع کی طرف آتے ہیں جی۔ وہی اللہ کے لیے ثابت قدم رہنے اور انصاف، عدل و انصاف کی گواہ بننے کا حکم۔ دشمنی کی صورت میں عدل کو نہ چھوڑنا، اس چیز کی تنبیہ ہے۔ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی کا حکم۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کتنا پیارا یہ جملہ ہے آیت کریمہ میں، عدل کرو کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ شاید کہ اس عدل کے اندر تمہیں ظاہری طور پر نقصان دکھائی دے رہا ہو کہ جی فلاں کی جان چلی جائے گی یا فلاں جو ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، شاید کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس عدل کرنے میں کوئی تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، یا
تمہارے کسی رشتہ دار کا نقصان ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، ان تمام باتوں کے باوجود حکم دیا کہ تم عدل کرو، کیونکہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ مختصر اس کے احکام و مسائل کو بھی جان لیجئے۔ پچھلے آیت کریمہ میں تھا کہ قوامین بالقسط، اور یہاں ہے قوامین للہ، اور پھر پچھلے آیت کریمہ میں یہ دشمنی کا ذکر نہیں تھا، یہاں پہ یہ دشمنی کا ذکر ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی دشمن سامنے ہو تو اس کے خلاف سچی جھوٹی گواہی کو بنایا جاتا تھا، اور یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ سچ ہے جھوٹ، بس کہا جاتا تھا یہ دشمنی ہے۔ اب دشمنی کے اندر جس حد تک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہے یا کوئی بھی حربہ استعمال کر کے اس پہ غالب ہوا جاتا۔ تو شریعت نے حتیٰ کہ اہل اسلام کو بھی منع کر دیا کہ اگر وہ تمہارے دشمن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس صورت میں بھی تم نے سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی کی طرف تم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اور عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں جی اللہ رب العزت کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو جھوٹی گواہی جو ہے یہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور ایسے معاشرے جس میں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، وہ معاشرے بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو تم عدل و انصاف کو تھامے رکھو۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہمارا کورس یا ایھا الذین آمنو کی لاسٹ آیت کریمہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس کورس کے اندر 89 آیات ہیں۔ 89 آیات اس صورت کے اندر تھی کہ ایک آیت کریمہ کے اندر ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی ویسے تو ہوتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو بعض علماء نے وہ یا ایھا النبی والی آیت کو بھی ادھر ہی ایڈ کر دیا کیونکہ اس میں بھی یا ایھا تھا، لیکن درست یہی ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو والی آیات 88 ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے 88 آیات ہی اپنے کورس کے اندر رکھی، جو کہ آج اللہ کی توفیق سے ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے، ساتھ ساتھ آپ موضوعات بھی لکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، وصیت کا وقت ہے، وصیت لکھو۔ اچھا وہ وصیت کس کو کرنی ہے؟ اثنان، دو لوگوں کو، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے عدل والے ہوں، او آخران من غیرکم، یا پھر دو ایسے لوگ جو تمہارے علاوہ ہیں، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں نکلو چلو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، اگر تم زمین میں چلو پھرو نکلو اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچے، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، کیا قسمیں کھائیں گے وہ؟ لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، کہ ہم اس قسم کو کم داموں میں بیچیں گے نہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے نہیں، انا، بے شک ہم، اذن، تب، اگر ہم نے شہادت کو چھپایا تو تب ہم، لمن الآثمین، البتہ ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے، اگر ہم نے چھپایا تو ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے۔ سلیس ترجمہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی، جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے تو وہ وصیت ہے جو دو لوگوں کو کی جائے گی، وہ عدل والے ہوں تم میں سے،
یا پھر تمہارے علاوہ اہل اسلام کے علاوہ کوئی اور ہوں، اگر تم زمین میں چلو پھرو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روکو گے، یہ دونوں قسمیں کھائیں گے اگر تمہیں ان پر شک ہے کہ ہم اس قسم کو کم داموں میں بیچیں گے نہیں، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، تب ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے۔ مطلب اگر ہم نے چھپایا تو تب ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے۔ آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا اس کی تفسیر کو سمجھیے تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھ آئے۔ یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سفر ہے، کئی دنوں کا، کئی ہفتوں کا، کئی مہینوں کا۔ سفر کے دوران ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہی اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ سفر میں جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 2 عدل و انصاف والے لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور اپنا ساز و سامان ان کو دے دیتا ہے کہ اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو یہ جو سامان ہے یہ میرے گھر وہ دے دیجئے گا، یہ میری وصیت ہے، یہ میرے گھر دے دیجئے گا۔ اب اگر تو وہ عدل والے ہیں، سچ والے ہیں، گھر والوں کو ان پہ یقین ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آ کر وہ سامان دے دے، بس وہ لے لیجئے۔ لیکن اگر گھر والوں کو شک ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ شاید اس نے کیا پتا زیادہ مال دیا ہو، یہ جو ہے نا مال کو اپنے پاس انہوں نے کچھ چھپا لیا یا کوئی خیانت کر لی، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس صورت کے اندر تم کیا کرو گی جی؟ اس صورت کے اندر تم ان دونوں لوگوں کو نماز کے بعد مسجد میں ہی روکو گے تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں یہ کھائیں گے کہ ہم اپنی ان قسموں کو کم داموں میں بیچیں گے نہیں، مطلب اس خیانت کے بدلے میں ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ چلیے جی، موضوع لکھیے، سینڈ کیجئے۔ ابراہیم عمر، بارک اللہ فیک، بہت اچھا جامع لکھا آپ نے۔ محمد عمر، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ سسٹر شکیب بانو ہے، اچھا لکھا آپ نے، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ تو مرنے سے پہلے وصیت کرنے اور اس پر گواہ بنانے کی تنبیہ یا اس کا حکم۔ اچھا، یہ اب ایک بندہ اگر اپنے گھر کے اندر فوت ہو رہا ہے تو بس وہ وصیت کر دے، اگر اس کا کوئی مال و دولت ہے، کوئی حساب کتاب ہے تو وہ وصیت کر دے۔ یہ گواہی اس صورت میں ہے جب وہ سفر کے اندر ہے، تو پھر وہ 2 لوگوں کو اپنا ساز و سامان سونپے اور انہیں وصیت کر دے، لکھ کر دے یا بول کر دے۔ اور اگر گواہوں پر شک ہو جائیں تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ گواہوں پر شک ہو جائیں تو پھر مسجد میں انہیں روک لیجئے نماز کے بعد، تو وہ قسمیں اٹھا لیں گے۔ اب کوئی کہتے ہیں جی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو کیسے روکیں؟ اگرچہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو روک لیجئے، اور وہ یہ بھی قسم اٹھائیں گے کہ ایک تو یہ قسم کہ ہم دنیاوی کسی بھی غرض و غائد کے پیچھے اللہ کی قسم کو بیچیں گے نہیں، دوسری یہ قسم کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں۔ اگر ہم نے گواہی کو چھپایا یا جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، تو تب ہم گناہ گاروں میں سے ہیں، آثمین میں سے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے شریعت اسلامیہ نے کس قدر مطلب احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیوں؟ تاکہ بندے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں اور بندے آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں۔ تو بڑے ہی اچھے پیرائے کے اندر شریعت اسلامیہ نے اس چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے ان آیات کو مکمل کیا الحمدللہ، اور ہمارا یہ کورس مکمل ہوا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور پورے اس کورس کے اندر
جو کچھ کہا گیا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر تو یہ سب کچھ درست تھا تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھا، اللہ قبول فرما لے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو درست نہیں تھی تو اللہ رب العزت درگزر فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ وہ ہماری کم علمی ہے یا شیطان کی وجہ سے ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اپنی برگاہ میں پوری ٹیم کی طرف سے قبول کرے۔ الحمدللہ کورس کے جو ہوسٹ تھے محمد ذیشان بھائی، اللہ ان کو، ان کی پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا کرے۔ چونکہ یہ کورس عام جو ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز چلتے ہیں، الحمدللہ یہ ان سے تھوڑا لمبا کورس تھا، رمضان سے بھی 3-4 ماہ قبل ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کورس کے کل 16 سیشنز تھے، جسے ہم نے 2 پارٹس میں تقسیم کیا۔ پارٹ 1 کے اندر 8 سیشنز تھے، اور اسی طرح پارٹ 2 کے اندر 8 سیشنز تھے، تو کل 16 سیشنز کے اندر ہم نے 88 آیات کو مکمل کیا۔ تو جو اوسط نکلتی ہے، ہر سیشن میں ہم تقریباً 5 سے 6 آیات پڑھتے رہے، 5-6 آیات ہر سیشن میں پڑھتے رہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کی توفیق سے جس طرح رمضان المبارک کے اندر 2.5-3 گھنٹے میں پورا پارہ مکمل کر لیے کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر یا 8 سیشن کے اندر ان آیات کو 10-10 کر کے مکمل کر لیں گے۔ لیکن جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ آیات سب احکام و مسائل سے متعلق ہیں، کیونکہ ان کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، مدنی دور کی آیات ہیں، ہجرت کے بعد کی، تو ان کے اندر احکام و مسائل ہیں۔ ان آیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر زیادہ جلدی نہ کی جائے، تو ہم الحمدللہ ہم نے ایک آیت کو بعض اوقات 10 سے 15 منٹ میں ایک آیت کو بھی پڑھا الحمدللہ تفصیل کے ساتھ، اور اس میں آپ کہہ لیجیے ہم نے ان آیات کو پڑھا۔ اللہ پوری ٹیم سے قبول و منظور فرمائے، انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، ماشاءاللہ ہر طرح کی سہولت ہمیں مہیا کرتے رہے، اور ہم بھی خیر و عافیت کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ اور آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری ٹیم انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیم سے محترم جو ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے ٹیچر بھی ہیں، محترم اویس افضل بھائی تشریف لائے ہیں ہماری میٹنگ کے اندر، تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور وہ میں اویس بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اویس بھائی آپ کورس کے اختتام پہ تشریف لائے ہیں، اور کچھ ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیے، اور کچھ اپنی ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ بڑا لمبا سفر کیا انہوں نے الحمدللہ، کورس کیا، کورس کے کوئزز میں حصہ لیتے رہے الحمدللہ، اور بڑے ہی مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شروع سے آخر تک الحمدللہ سب لوگ ہم مل کر اس کورس کو لے کر چلے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اویس افضل بھائی کو میں مائک دیتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استاد محترم، آپ کی بات کرنے کے بعد اور اتنے علم سے بھرے ہوئے اس سفر کو مکمل کرنے کے بعد کچھ بات باقی تو رہ نہیں جاتی، لیکن البتہ ہم یہ ضرور جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیں گے، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان سب جوائن کرنے والوں کا۔ یقیناً کورس کی کامیابی کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ لوگ اسے جوائن کریں، اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ہم نے پلان کیا تھا اس لحاظ سے کورس کچھ لمبا گیا، لیکن الحمدللہ لوگ شامل رہے، ان کا فیڈ بیک آتا رہا، جس کی وجہ سے ساری ٹیم کو تقویت ملتی رہی، اور اس میں اولا بالولا آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ کی بہت دیر سے یہ خواہش تھی کہ یہ کورس مرتب کیا جائے، اور یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی بھی آیات ہیں اسے سب کو آگاہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے اولا بالاولا اسے قبول فرمائے اپنی خاص رضا کے لیے، اور اس کے بعد جس نے بھی اس میں جو بھی محنت کی ہے، تگدو کی ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کے لیے جن کے ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ کو بتائے 3 بعد میں کام آنے والی روایت جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا، اس میں سے علم ینتفع بہ بھی ہے، تو یہ یقیناً یہ ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور پھر یہ آڈیو ویژول کی شکل میں آ گیا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دوبارہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مس ہو گئی تھی، کوئی لیسن مس ہو گیا تھا، تو الحمدللہ وہ بھی دوبارہ
وہ سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. زین بھائی، ذیشان بھائی اور بہنیں ہماری جو ریمائنڈرز، واٹس ایپ گروپس اور یہ ساری محنتیں جو ہیں وہ کرتی نہیں اس دن کے لیے، اور یقیناً اسی طرح کے مزید کورس اور اسی کورس کو ہم دوبارہ بھی کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگا کہ کوئی بات اچھی ہے تو یقیناً آپ اس میں اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم سٹارٹ کریں اس میں ایڈ کریں. اور میں بالکل ونس اگین شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ٹیم کا کہ جنہوں نے بلا ناغہ بغیر کسی جو ہے نا وہ چھٹی کے آپ کہہ سکتے ہیں پوری محنت کے ساتھ اسے مرتب کیا اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ زین بھائی آپ سے بھی قبول کرے اور ہماری ٹیم سے بھی قبول کرے. اور ونس اگین یہی کہنا چاہوں گا کہ ان اسٹوڈنٹس سے بھی قبول کرے، کیونکہ یہ وما توفیقنا الا باللہ، ہماری نیکی کی کوئی توفیق نہیں ہوتی سوائے اللہ ہمارے لیے وقت کو مسخر کر دے اور ہمارے لیے دین کو مسخر کر دے. اور پھر علم کے حوالے سے جو معروف حدیث بھی ہم ذکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے خاص کر لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو کسی نہ کسی طرح سے اس میں چن لے. آمین. بارک اللہ فیکم. ہمیں، ہمارے جانے والوں کو، ہماری ٹیم میں جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان کو، اور جتنے بھی اس میں ایفرٹس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اسے قبول کریں. آپ یقین کریں کہ آج سے اگر ہم کچھ 8-9 سال پہلے، 10 سال پہلے کی جرنی دیکھیں 12-14 لوگوں کے بیٹھے ہوئے کی، اور آج اب دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کی گلوب میں کہیں سے بھی دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں اللہ کی توفیق سے بہت بڑا فضل ہے. اور آپ سب اسٹوڈنٹس ہی ہیں، ہم آپ اسٹوڈنٹس ہی ہیں جن سے یہ پہنچ سکا. تو میں زین بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیجئے، اور انشاءاللہ آپ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح سے آپ کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہیں، اور آپ بھی مزید دینی علم سے تا حیات مستفید بھی ہوتے رہیں اور ہمیں مستفید کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیراً. اویس افضل بھائی، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم، انڈرسٹینڈ قرآن کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے آسانی کرتے رہے اور ہم الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت کے ساتھ پڑھاتے رہیں. اور آپ سب کے میسیجز بھی آ رہے ہیں چیٹ کے اندر. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے. اصل میں کسی بھی کورس کی جو رونق ہے نا وہ طلباء طالبات سیکھنے والوں سے ہوتی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ چیٹ کے اندر، کلاس کے اندر اتنے ایکٹیو ہوتے تھے کہ میرا مزید دل کرتا تھا اور اچھے طریقے سے میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. اسٹوڈنٹ سستی کرنا شروع کر دیں تو پھر ٹیچر جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ بھی، اس کی دلچسپی بھی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے. بڑا اچھا ساتھ رہا آپ کا اتنے طویل دنوں تک الحمدللہ. تو نیکسٹ ایک تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا سیشن ہوگا، تو آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کر دی جائیں گی. آپ نے اس سب میں ضرور حصہ لینا ہے. اس میں جو ہم نے ٹائم رکھا ہے وہ بھی آپ کو اس کے اندر بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے. کوئی بھی ہمارا کورس ہوتا ہے اس پر بھی اپڈیٹ کیا جاتا ہے. آپ اس پیج کو بھی لائک کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور دوسرا ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی رہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ابھی آج کا جو سیشن ہے اس کا بھی کوئز ہوگا انشاءاللہ. پھر جو سارا رزلٹ ہوگا ہم اس کے لیے ایک الگ سے آنے والے ہفتوں میں ایک الگ سے کلاس رکھیں گے جس میں آپ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اگر آج ہم رزلٹ اناؤنس کرتے تو پھر جو آج کا سیشن ہے وہ رہ جاتا، تو اس وجہ سے آج کے سیشن کا بھی کوئز ہو جائے تو پھر سب کا رزلٹ ایک جگہ پہ تیار کر دیا جائے گا انشاءاللہ. واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی بتا دیا جائے گا آپ کو، لائیو کلاس میں بھی. اور نیکسٹ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو نیکسٹ کورس ہوگا، ہم نے قرآن مجید کی ان 88 آیات کو پڑھا جن کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. اب قرآن مجید کے اندر 20 آیات، 20 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس. تو آپ ابھی اسے اپنے ذہن میں رکھیے انشاءاللہ العزیز. ہم نے یہ والی آیات بھی پڑھنی ہے. 20 آیات ہیں، 20 آیات ہیں یا ایھا الناس کی. نیکسٹ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کورس ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ذیشان بھی اگر آپ کی طرف سے یا باقی ٹیم ممبرز میں سے کسی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو کر دیجئے.
جی بارک اللہ فیکم. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما توفیقنا الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.